لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھتے ہیں، خیالات آتے ہیں گندے گندے، اور پھر اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ برائیاں نہیں چھوٹتی، تو کیا کیا جائے؟ تو بھائی قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائی سے اور فحش چیزوں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب تک نماز ہی ویسے نہیں پڑھ رہے جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی، جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تو قرآن تو بھائی غلط نہیں ہو سکتا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کی نماز ابھی تک صحیح نہیں ہے، کہ آپ کو ابھی تک برے خیالات آ رہے ہیں اور برے کام اور بری حرکتیں آپ اب تک کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز ہی ویسے نہیں پڑھ رہے جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں اور التحیات للہ بس اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں قیام میں کھڑا ہوا ہوں یا میں تشہد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو بھائی اگر ایسی نمازیں ہوں گی تو پھر کیسے برائیوں سے رکا جائے گا؟ اور وسوسے اور جو گندے خیالات آتے ہیں، تو دل میں اللہ کی جب محبت ہی نہیں ہوگی، تو جب دل پاک ہی نہیں ہوگا تو دل کیسے اچھائی کی طرف مائل ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، اور جب اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی محبت جب دل میں اترتی چلی جائے گی، اترتی رہے گی اترتی رہے گی، تو شیطان کی اور بری چیزوں کی محبت دل سے باہر نکلتی رہے گی اور دل صاف ہوتا رہے گا۔ تو ہم ذکر کرتے نہیں، نماز جیسی پڑھنی چاہیے ویسے پڑھتے نہیں، اور پھر شکوہ شکایت لے کر کے مولوی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں کہ جی گندے خیالات آ رہے ہیں اور برائی سے نہیں رک رہے۔ تو بھائی یہ اس میں قصور کس کا ہے؟ مولوی صاحب کا قصور ہے؟ تو بھائی زندگی تو آپ نے بنانی ہے، اس میں روحانیت آپ نے پیدا کرنی ہے، مولوی صاحب نے نہیں پیدا کرنی۔ تو جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے پڑھیں۔ قیام میں کھڑے ہیں تو یہ سوچیں کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم یہ تصور کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ تصور ہوگا کسی کا کہ اللہ تعالیٰ نماز میں مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ کیا اس کا ذہن ادھر ادھر جائے گا؟ کیا وہ کچھ اور سوچنے کی جرت کرے گا؟ ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ جی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب یہ تصور پیدا ہو جائے گا تب وہ قیام بھی سکون سے کرے گا، رکوع میں بھی سکون سے جائے گا، اور باقی تمام ارکان جو ہے وہ سکون سے ادا کرے گا، اور اس کے بعد پھر نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد نماز کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں آج کل کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ برائیاں نہیں چھوڑتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی وہ ویسے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے وہ ابھی تک گناہوں سے دور نہیں۔